بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج ساری دنیا ایک مرض میں مبتلا ہے اور ساری دنیا اس مرض کی وجہ سے پریشان ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر ایسے وبائی امراض کو اللہ کی جانب سے عذاب قرار دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طاعون کی بیماری اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اس کے آنے کی وجہ وجوہات کئی ساری بیان کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن اس وقت مجھے آپ کو ایک وجہ کی طرف توجہ دلانی ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے طاعون کو اور ایسی وبائی امراض کو اللہ پاک نے رجس سے بھی تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 59 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو جب ہم نے ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا عاجزی کے ساتھ، اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زبان سے داخل ہوتے وقت حتتن کا لفظ استعمال کرے، تو اس قوم نے جب داخل ہوتے وقت یہ بدماشی کی کہ وہ لوگ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور زبان پر حتتن کے بجائے ان لوگوں نے حبتن کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ پاک اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ نافرمانی کی تو انہوں نے ظلم کیا، اور اس ظلم کی وجہ سے اللہ نے ان پر آسمان سے وبائی مرض کو نازل فرمایا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو معزز سامعین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ وبائی مرض کی ایک وجہ ظلم ہے۔ جب ظلم ہوتا ہے اللہ پاک کو جلال آتا ہے اور اللہ پاک ساری کائنات، اللہ پاک ظالموں کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں غور کرنا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ظالم ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں کہ جہاں سے یہ وبا شروع ہوئی ہے، چین کے ایک علاقہ ووہان جسے کہا جاتا ہے، وہاں سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے۔ تو ووہان دنیا کے اندر سب سے بڑا جو ہے مسلمانوں سے متعلق مسلمانوں پر ظلم کرنے والا علاقہ ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس کی ابتدا بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ ظلم جو ہے اس وبائی مرض کی ایک وجہ ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم کہیں ظالم تو نہیں ہیں۔ اگر ہم ظالم ہیں تو پھر ہمیں خوف کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو تلوار کے یا پھر ہتھیار کے ذریعے مارم پیٹی کرے گا وہی ظالم کہلائے گا۔ لیکن شریعت کے اندر ظالم ہر وہ شخص ہے جو کسی کے بھی حق کو پامال کر دے۔ اللہ پاک نے ہر ایک کے حقوق متعین فرمائے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے اور ان کے حقوق کو جو ہے ادا نہیں کرتا تو پھر وہ بھی ظالم کہلائے گا۔ جہاں ایک حکمران ظالم ہو سکتا ہے تو وہاں پر ایک شوہر بھی ظالم ہو سکتا ہے، ایک اولاد بھی ظالم ہو سکتی ہے، ایک باپ بھی ظالم ہو سکتا ہے، ایک مالک ظالم ہو سکتا ہے، ایک نوکر ظالم ہو سکتا ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ ظالم کہلائیں گے۔ اگر ایک شوہر نے جو ہے بیوی کے ساتھ جو ہے اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اس کے اوپر ظلم کیا تو شوہر ظالم کہلائے گا۔ بیوی نے شوہر کے حقوق ادا نہیں کیے، بیوی ظالم کہلائے گی۔ بچوں نے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیے تو وہ بھی ظالم کہلائیں گے۔ اسی طرح مالک اپنے کام کرنے والے کے حق میں اگر ظلم و زیادتی کرے گا، اگر اس کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو وہ بھی ظالم ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی جاب کرتا ہے یا پھر کوئی ملازم ہے، وہ اپنی نوکری کے اندر حق تلفی کرتا ہے، وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ بھی ظالم کہلائے گا۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر گوشے پر غور کرے کہ اس نے تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔
اگر نہیں کیا ہے تو وہ ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک اس سے حق تلفی ہوئی ہے وہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، اور جن کے ساتھ حق تلفی کی ہے ان سے جو ہے معافی تلافی ان سے بھی کریں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے صاف طور پر اعلان کیا ہے کہ جو بندہ ظلم کرے گا اللہ اس ظالم کو پسند نہیں فرماتے، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالمین کو کبھی پسند نہیں فرماتے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم تمام اپنی زندگی پر غور کر کے رب تعالیٰ کے یہاں بھی توبہ استغفار کریں، اور جن کے حقوق پامال ہوئے ہیں، جن پر ہم نے ظلم کیا ہے، ان کے ساتھ بھی جو ہے معافی تلافی کا معاملہ کریں۔ اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس عمل سے اللہ پاک اس وبا کو، کرونا وائرس کو اللہ پاک یہاں سے اس کا خاتمہ کر دے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔